اس واسطے میرے محترم تیری تے میری نماز اپنی مرضی دی ہے، لیکن جناب زینب تے جناب کلثوم دی نماز اپنی مرضی دی نہیں، خدا دی مرضی دی ہے۔ ایک سونا جہا جملہ اس لئے آکھیا سنا میرے اللہ ایک والی ننگا نہ ہوئے نماز نہیں ہوندی، زینب مجبور ہے آج زینب دی سر ننگے نماز قبول فرما۔ محسن اس نماز کو کیسے میں بھول جاؤں، زینب جو پڑھ رہی تھی لاشوں کے ڈھیر میں، زینب جو پڑھ رہی تھی لاشوں کے ڈھیر میں۔ آنکھوں تا اگر ذہن بن گئے تھے ایک جملہ اور سنا دے میں عرض کیتا ہے نا کہ تیری تے میری نماز اپنی مرضی دیے، ویلا ہویا پڑھ لئی، نہ ہویا نہ پڑھی، دیر نال مرضی ہے پڑھ لئی، جلدی ہوئی پڑھ لئی، لیکن بھین بھیرا جس پیغام دیتے اوکھے تو اوکھے وقت بھی نماز اول وقت چادا۔ میں جڑا جملہ ہون سنایا ہے نا، پہلی معافی منگیس، وضو پانی کوئی نہیں، تیمم نال نماز پڑھ دیاں رہیاں، چادر کوئی نہیں، سر ننگے نماز پڑھ دی رہی ہے، لیکن آنا اس تو بعد اجے تائیں ہاتھ آزاد آس، شام غریباں تائیں ہاتھ آزاد، تیمم میں کیتا سوس تے رکوع و سجود بھی سوکھا کیتاس، لیکن اس تو بعد شام غریبہ تو بعد یہاں رہائیے تاریخ کو لو پوچھ مسلمانہ زیور پوائن تے بات اجر رسالت اضافہ کر دیوں یہاں ہاتھ پسے گردن بند چھوڑے نے تے کربلا و کوفہ دا جتھے شام آیا ہے اتھے نماز بازار آیا ہے نماز پڑھیس، چوک آئے نماز پڑھیس تے پڑھ کے وکھائیس، تسی آدھے پہو باغی دیاں بھیڑا آگیاں میں تا رد ہویا ہتھا نال بھی نماز پہی پڑھ دیاں۔ ایک اوکھا جہاں موڑ آئے نماز دا وقت ہوئے، جناب سیدہ نے آکھے میرا دل نہیں کردہ پیا میں امامہ سر تے رکھا، میں چاہنا کہ تو میرے نال ایک پرسہ دار بن کے تے میں بھی پرسہ دار بن کے پیغام نو سمجھ بھی تے سن بھی تے اس تے عمل کرن دی بھی کوشش کر۔ اوکھا جی ایک مقام آیا ہے، سورج تے ڈٹھا اس بی بی نے وقت نماز ہویا دن سجاد جی اماں ذرا قافلہ روک نقط نماز ہو گئے، نماز دی تیاری نماز پڑھن لگی ہے، ہون بی بی کہیں لے آسمان آلے پاسے دے دیئے، کہیں لے اپنے بد ہوئے ہتھاں آلے پاسے، آدھیے پروردگارہ مسلمانہ پانی بند کیتا، اسی تیمم دے نال نماز پڑھ دیاں رہیاں، میرے اللہ ساڑیاں چادراں کوئی نہ اسی سر ننگے نماز پڑھ دیاں رہیاں۔ اور شیعہ سنی بیٹھے ہو میں تو ہاڑے تے سوال کرداں، میں تے تو پتہ نہیں کیویں نماز تو غافل ہو ویندیاں، میں نے اتنا دسو میں ان کوئی بڑے نعرے نہیں لوامنے، میں ایک سوال کرنا چاہنا تاکہ نوجواناں دے ذہنچ اے پیغام نقش ہو ونجے، میں نے اتنا دسو تیمم واسطے بھی ہاتھ آزاد ہونے چاہی دن یا نہیں؟ ہاں بنگیا لو تیمم واسطے بھی ہاتھ آزاد ہونے چاہی دن یا نہیں؟ میں نے دسو رکوع و سجود واسطے بھی انسان ہتھاں دا سہارا لیندہ ہے نا، میں نے دسو جیڑیاں امام زمانہ دن میرا سلام ہوئے انہاں دادیاں دے جنہ دے ہاتھ پسے گردن بدے ہو یار، بی بیاں دیاں نہا ساڑے سر تے چادر بھی کوئی نہیں، ہاتھ بدے ہوئے نا دن میرے اللہ ساڑے بدے ہوئے ہتھاں دے نال نماز قبول فرما، بدے ہوئے ہتھاں دے نال نماز پڑھ کے دسیس بے توں جو گھر بے کے آدھاں میں ڈھیر مصروف ہو گیا، میری مجبوری ود گئی ہے، میرے کو نماز واسطے وقت نہیں بچیا، بی بی کوفہ تو شام دیاں بازارانچ اٹھاں دیاں کنڈاں تے بے پلان اٹھاں تے بے کے پڑھ کے پئی پیغام دین دیئے، میں نے ایک واری شام آلے پاسے منہ کر کے آکھیں کیا زینب تو بھی ڈھیر مجبور ہیں؟ ہاں
بی بی آکھے اللہ اکبر، ساریاں بیبیاں آکھے تے 4 سالہ سکینہ بھی آکھے اللہ اکبر۔ امام سجاد آدن پروردگارہ گواہ رویں، مسلمان آدن باغی دیاں بھینہ تے دیاں آگیاں، میری تے 4 سالہ بھی نماز پہ پڑھ دی۔ ہاں تھوڑی جی ساڑی بھوک تے پیاس ود پوے، نماز تو غفلت، احکام شریعت تو غفلت۔ ایک منظر تین اور وکھاواں، یہ تبلیغ کافی ہے۔ زندان شام جناب سجاد دی نظر پئی ہے نا، جناب زینب عالیہ بہ کے پئی نماز پڑھ دیں۔ آدن پھپھی اماں تسی تا نافلہ بھی کھلو کے پڑھ دے ہو، آج فریضہ بھی بہ کے پڑھ دے ہو۔ اس لئے آدن لال نہ بھولسی مسلمانہ دے مہمانہ، سجاد لال مسلمان قید خانے اتنا کم کھانا دین دین، میں اپنے حصے دا کھانا بھی انہا بچیاں نو دے چھوڑ دیا۔ سجاد تین نہیں معلوم میں کتنے دیاں تو کھانا نہیں کھادا۔ سجاد تیری پھپھی اچ باون تے اٹھن دی طاقت مک گئی، اس واسطے بہ کی پئی نماز پڑھ دیا۔ ہاں او میرا نوجوان، او میرا بزرگ، او میرا لال، میں دس میری ماما بہنا میں پردے پہ سن دیاں، اس سن تھوڑی جی بھیڑ ود پوے، ہاں تے سن نماز بھول وین دیئے۔ تے میں نے اے دس اس تو وڈی کوئی مجبوری؟ ہاں انسان بے پلانے اٹھاں تے سوار ہوئے، بے غیرتاں دا شہر ہوئے، تے اتھے بھی اللہ دی توحید دا اعلان پئی کر دیئے علی دی بیٹی، اتھے توحید پئی دس دیئے عباس دی بھین، اتھے توحید دا پیا اعلان کر دیئے زینب عالیہ۔ ڈھیر ہو گیا پیغام، 2 جملے چونکہ وقت کم میں تے بزرگاں دا خیال رکھنا بھی ساڑھے جائے طالب علمہ واسطے ضروری ہے۔ پچھے بہت سارے احباب پڑھن آلین، 2 جملے میں کربلا دے عنوان دے حوالے نال آکھ دے ساں۔ ازاداروں میں کیا دا پیا، ہم نے کب کہا ہے صرف ہماری ہے کربلا؟ ہم نے کب کہا ہے صرف ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا۔ کربلا کیا ہے؟ معیار حق و باطل۔ ہم نے کب کہا ہے صرف ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو صرف تمہاری ہے کربلا۔ جس خدا نے قلب نبی پہ اتاری ہیں آیتیں، اس خدا نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ اساں کربلا بھی کسی سبزی فروش دے کولو نہیں لئی، جس خدا دے کولو اساں قرآن لے آئے، جس خدا دے نبی نے سان اس خدا دے دین دا پیغام پہنچائے، اسی اس سے خدا دے کولو کربلا دا پیغام لے آئے۔ ایک جملہ میں عرض کر دے وہاں، جویں قرآن سید الانبیاء دا زندہ معجزہ ہے، اسی طرح کربلا حسین دا زندہ معجزہ ہے۔ ان نعرے تو شاید میں نہ لوا سکا، لیکن آکھو تو میں ایک تھوڑا جہا فکری حوالے نال پیغام اپنے آپنوں بھی چا دیواں تے تھوڑی خدمت اچ بھی عرض کر دیواں۔ مولانا محمد علی جوہر صاحب دا ایک بڑا سونا جہا شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اگلا ان شعر دا حصہ تساں پورا کرنا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اچھا اس سے کوئی شک تو کوئی نہیں، کوئی شک ہے اسلام زندہ ہوتا ہے، لیکن افسوس اس گل دے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پریشان تو نہ ہوئے بیٹھے۔ محرم گزر گیا، ساری زندگی ڈھیر سارے صلوات پڑھ سو ایک مل کے۔ آئے عشرے گزر گئے، چہلم آیا گزر گئے، زندگی دے پتہ نہیں کتنے عشرے، کتنے محرم، کتنے چہلم گزار چکے ہیں، ہون بھی عشرہ محرم گزر گیا۔ چہلم سید و شہداء قریب ہے،
مجالس کئی ہویاں کئی ہوندیاں راسن، لیکن میرے دوستو بالعموم جیڑا ساڈا ایک شیوا و وتیرہ ہے کہ اسی ہر عشرے تے چیلم تو بعد چند چیزاں دا حساب کتاب کر دیاں۔ توجہ ہے، حساب کتاب ہوندہ ہے کہ اس دفعہ نظر نیاز کتنی اکٹھی ہوئی، کتنی ذاکر صاحب نو دتی، کتنی مولانا صاحب نو دتی، کتنی اساں ٹینٹ سروس والیاں نو دتی، کتنی ماتمی سنگتاں نو سان دعوت اساں دتی، کس ماتمی سنگت نے زیادہ رش چھکیا، مولانا صاحب نو کتنی نیاز دیتی، اور ساڑے کول کیڑے کیڑے وڈے مہمان آئے، کتنیاں لوگاں شرکت کیتی، نال والے تڈے تے رش زیادہ آئی یا ساڑے تڈے تے رش زیادہ آئی۔ میں ہن عرض کراں کہ میں جہاں کوئی آیا اسی پڑھ کے عشرہ محرم تو بعد فیس لے کے چلا گیا، جیڑا بندہ نیاز لمن آیا اسی نیاز لے کے چلا گیا، جیڑا رش چھکن آیا اس رش چھکیا تے داد لے کے چلا گیا۔ ہن اساں ہر چیز دا حساب کیتا ہے، لیکن جیڑی چیز واسطے کربلا آئی اس چیز دا حساب ناراض نہ ہو سو۔ کیا میں اپنے گریبان بھی تے جھانک کے اپنے کو پوچھے ہے کہ نکی عمران ہر کسی نے بہت کچھ لیا ہے، تو کربلا دے کولو کے وصول کیتا ہے؟ تو عشرہ محرم دے کولو کے وصول کیتا ہے؟ کیا اے عشرہ محرم سان نیازاں دیون آئیے؟ کیا عشرہ محرم صرف واہ کرن واسطے؟ کیا عشرہ محرم آپس وچ مقابلہ کرن واسطے؟ کیا کسی نو وداون تے کسی نو گھٹاون واسطے؟ میرے دوستو کربلا کچھ دینے آتی ہے، لینے نہیں آتی۔ عزاداری سید الشہداء دینے آتی ہے، کچھ لینے۔ شہید باقر و صدر دا جملہ عرض کر دے ماں، توجہ ہے نا، بزرگ جان دے سو بہت بڑی شخصیت آدنوشیو مجلس کرا کے حسین تے حسین دی ماں تے احسان نہ سمجھیا کرو۔ کیوں؟ وعدے نے اس غلط فہمی نو دور کرو، عقیدے دی اصلاح کرو۔ اسی اس مجلس کرا کے سمجھ دیاں کہ شاید عزاداری سید و شہداء نو اساں زندہ رکھے ہویا ہے، شاید کربلا نو اساں زندہ رکھے ہویا ہے، شاید حسین نو اساں زندہ رکھے ہویا ہے۔ لیکن شہید باقر صدر فرمائندے او شیعو، ہم نے عزاداری سید و شہداء کو زندہ نہیں رکھا ہوا، بلکہ عزاداری سید و شہداء نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اساں کربلا نو نہیں بلکہ کربلا نے سن زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اسی حسین نو نہیں، اے زہرا دے لال دا ساڑے تے کرم ہے، اس نے سن زندہ۔ انجی یار گل ہے تے افسوس دی گل ہے کہ جیڑی کربلا کس واسطے آندی ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تے اسی 10 دن 2 مہینے 2.5 مہینے مسلسل اس کربلا دے دروازے تے آندے رویے، سید و شہداء دے دروازے تے آندے رویے، تے اسی بات انجی خالی ہاتھ۔ امام خمینی دے کولو کسی نے پوچھیا، اے بزرگوار اتنا بڑا انقلاب تساں کیویں لے کے آئے ہو؟ ایک کو جملہ سنے سا، توجہ ہے، امام خمینی دا جملہ ہے، اے لوگو تعجب نہ کرو کہ میں ایک شخص نے یا چند افراد نے اتنا بڑا انقلاب جیڑا فقط ایران اچ نہیں بلکہ پوری دنیا چ۔ آدھن اگر خمینی بت شکن کو لو پوچھ دیو تو میرا ہکو جواب ہے، ما ہر چے داریم از سید و شہداء داریم۔ میں ایک چیز نہیں، میں خمینی پیادہ میں زندگی چ جو کچھ حاصل کیتا ہے حسین ابن علی دے دروازے تو حاصل۔ مل کے صلوات پڑھ سو۔ بس ہکو کردار، اس تو بعد میں صاحب دے چند جملے تاکہ میرے تے تیرے واسطے ایک راہ ہدایت اور واضح ہو جاوے کہ اگر اسی اس دروازے تے آنے ہاں تے اے سمجھ کے آویے کہ عزاداری ساڑی محتاج نہیں بلکہ اسی عزاداری دے محتاج ہاں، اور اتھے نیازاں لمن واسطے نہیں،
خدا دی قسم ہے محرم قریب آندا ہے، میں دوسرے افراد دا پتہ نہیں، سن اپنے آپ دا پتہ ہے کہ ساڑی توجہ بھی احیاء دین دی بجائے، ساڑے تو مراد جیڑے اسی اہل سٹیج اہل خطبہ ہاں، ساڑی توجہ بھی زیادہ اپنی گڈیاں دے ماڈل تبدیل کرن والے پاسے پھر ویندی ہے۔ تے اگر گھروں بھی کوئی آکھنا کہ فریج پرانی ہو گئی ہے، خدا دی قسم ہے اسی آدھیاں ہون ذی الحج تے محرم قریب ہے۔ میں کسی شخص تے تنقید نہ کردا پیا، میں اپنے آپ نو مورد تنقید بنینا کہ جیڑی کربلا دین سکھاون آئیے، میں پیاداں جس وقت قریب آندی ہے، آیا ساڑی واقعاً توجہ احیاء دین آلے پاسے یا کسی اور چیز آلے پاسے؟ اسی آدھیاں خیر ہے، محرم قریب ہے، محرم تو بعد نمی فریج کیا میں خدا دی قسم چاہ کے دسو وہ حسین دا سونا بچڑا اکبر سینے چ برچھی اس واسطے لے کے جلے آئی، جل کے لتھا آئی؟ کیا حسین دیاں دھیاں دے پردے اس واسطے قربان ہوئے؟ اسی آپس وچ مقابلے بازیاں ایک دوسرے دا نال مقایسے تے موازنے، لیکن جیڑے مقصد واسطے آئے ساڑی اس پاسے توجہ ہی کوئی نہ ہوئے۔ عبید اللہ ابن حور جوفی مختصر میں ان کے پڑھ سا تسی توجہ میرے آلے پاسے رکھ سو، اس تو بعد میں اور کوئی فضائل یا کچھ بھی تبلیغ نہ کر سکسا، بہت بڑا سبق ہے اگر سا سمجھ لیا تھا، چونکہ میں اس تو زیادہ وقت گنجائش بھی کوئی نہیں، اتنا میں زیادہ انتظار کرے سا۔ عبید اللہ ابن حور جوفی کوفے تو بار الگ خیمہ لے کے بیٹھے ہوئے، زہرا دا لال دھیاں تے بھیناں تے اپنے اصحاب دے نال جس لے گزرن لگے نا، کوفے دے بار خیمہ ڈٹھا ہے الگ۔ صلوات پڑھ سو۔ صلوات پڑھ سو۔ ایک باری بات بھی صلوات پڑھ سو۔ چونکہ اجازت نہیں ملی، میں معذرت خواں، زندگی رہی تو میں انشاءاللہ کسی اور موقع تے اس جڑی بقیہ گل میں شروع کی تھی اس نو پورا کرساں۔ چونکہ اچھا میں مختصراً میں قبلہ صاحب تھوڑی جی توجہ میرے والے پاسے رکھ سو تو میں مختصراً عرض کرساں۔ عبید اللہ ابن حور جوفی نے وکھرا خیمہ لایا، سید و شہداء نے پوچھا، جان دیاں لوگاں نو متوجہ کرن واسطے پوچھا کس دا خیمہ ہے؟ کسی نے جواب دیتا عبید اللہ ابن حور جوفی دا خیمہ۔ امام نے اپنا مؤذن حجاج بن مسروق بھیجیا ہے، ونج اس نو بلا کے لیا۔ حجاج بن مسروق گئے، زہرا دے لال دا پیغام دیتا، اس نے آون تو معذرت کر لی۔ میں ان مکالمے تو گفتگو نہ دس سکدا، صرف مختصر جملے تاکہ ذہن وچ سبق بہ ونجے نہ آئے۔ زہرا دا لال آپ اٹھ کے اس دے خیمے چ گئے تے وات میرے جائے مالے امام تے پلن آلے مولویاں نو امام نے سیرت دا سبق سکھایا ہے، او میرے مشن دا سبق پڑھ کے میرے پتر مہدی دے امام مال چو امام مالے امام کھا کے پلن آلے اے خطیب یاد رکھی تو پوری زندگی رٹ لینا ہے کہ جی پیاسا کنویں آلے پاسے ونجے، پیاسا نہر تے دریا آلے پاسے ونجے، دریا پیاسے آلے پاسے آدھے نہیں، تو کنواں نہ بن، تو وگدا ہویا دریائے ہدایت بن، تو چل دی ہوئی نہر بن، مت انتظار کر کے او فلانا مومن میرے کول کیوں نہیں آندا مسئلے پوچھن واسطے، تو دریائے ہدایت بن، اگر او تیرے کول نہیں آندا تو اس تے کول ٹر کے ونج۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جٹ بیٹھے ہو، نہر تے دریا دا اصول ہوندا ہے او ایک جگہ تے نہیں کھڑی ہوندی، او چلدی راندی ہے، نہر چو کھالے، کھالے چو وات نالے، نالے چو وات چھوٹیاں نالیاں چ او پانی ٹردا ہے اور اتھے پہنچ ویندے جتھے خشک پودیاں نو اس دی ضرورت ہوندی ہے، او ونج کے توڑ ایک پودے نو سیراب آدن حسین ہدایت دا دریا پہنچ گئے۔ ادب و احترام نال اٹھیا، مولا نے سلام دا جواب اس نے دیتا، ادب و احترام تو بعد آکھیا مولا دن میں کشتی ہدایت لے کے جا رہے ہیں، اے عبید اللہ آپ میرے نال سوار ہو ونج۔ ہاں ہون
میں تے جملہ یہ آکھنا چاہتا کہ بہت سارے واسطے جلے مجلس تے دعوت ویندی ہے نا درس آل محمد دی تے اسی اے ساڑھے جا کو مولوی صاحب ونجن اسی آتے ہیں 100 روپیہ 200 کٹ دیاں اے لو مولوی صاحب چندہ نے تے میرے کول ٹائم کوئی نہیں. اس نے بھی اسے طرح کیتا آدھے چندہ دیون واسطے تیار ہویا ہے حسین دا ساتھ دیون واسطے تیار. آدھے مولا جڑا باہر گھوڑا بدو ہے بہت اچھی نسل دے. آدھن جڑی میرے سامنے تلوار پئی ہے میں ہنے اس نو تیز کرایا ہے. آدھن اچھا وقت آدھن مولا جڑی ہے گٹھڑی ہے درہم و دینار دے نال بھری ہوئی ہے. آدھن سب کچھ مولا میری طرفوں نیاز حاضر ہے. گھوڑا بھی تلوار بھی درہم و دینار بھی. تے مولا آدھن تیرا کے پروگرام ہے. آدھن مولا میں نہ آ سکدا. آدھن من پہچان انا حسین ابن علی. آدھن عبید اللہ ابن رجوفی من پہچان میں زہرا دا پتر حسین ہاں. میں کچھ لمن نہ آیا تین دیون آیا. حسین اس نو نہیں آدھے جیڑا پنن آلا ہوئے جیڑا لمن آوائے. حسین اس نو آدھے جیڑا کائنات خدا تو علاوہ کہندہ محتاج نہ ہوئے. حسین آدھے دین واسطے. آدھن تو دین بھی بچاونا چاہنے تو دنیا بھی نہ حق دا ساتھ نہ باطل دی مخالفت. آدھن یاد رکھیں نہ تیرا دین بچ سی نہ تیری دنیا. جیڑا حسین نو چھوڑ دے وے دا نہ دین بچ دے تے نہ دنیا. اللہ اکبر. ایک وقت اسے ان چونکہ میں وقت تھوڑا جا زیادہ لے لے میرے آلے پاسے توجہ کر سو. 2 جملے ہزادارو. ایک الوداع جیڑا ٹردی واری کیتاس اسے بھرا دے مقتل چو لیکن جس لئے ٹردی ہوئی گئی ہے نا تے ویکھیاس نظر پیس نہ مدینے آلے پاسے منہ کر کے آدھئے یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء حاذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبنات قصبایا. نانا مدینہ چھوڑ کربلا آ. اے تیرا حسین ہے جیڑا کربلا دی خاک تے خون لتاڑے آیا ہے جدے بدن دے اتے کفن کوئی نہیں. آدھیے نانا اس نو دفن کرن آلا کوئی نہیں. آدھیے نانا میں معاف کریں اگر میرے کول چادر ہویا میں تیرے حسین نو کفن پوا کے ونجا. آدھین منانا میرے کول ہون چادر بھی کوئی نہیں تیرے حسین نو بغیر کفن تو چھوڑی ویندیاں. اس لئے بات ایک توجہ کی تھی سادین حل انتا اخل حسین کیا میرا بھرا حسین توئیں. آدھن ہاں اماں دی جائی میں حسین. آدھن آئینہ لباس ہوک بات میں دسا جڑا میں پرانا لباس پوایا ہی وہ بھی تیرے جسم تے کوئی نہیں. بات آدھن ہاں ایک سوال کیتا ہے حسین ابن علی نے بھی. آدھن حال آنتے اختی زینب میں دسا میری بہن زینب توئیں. آدھن اگر اماں دی جائی توئیں آئینہ ردا ہوک میں دسا تیری چادر گر گئی ہے عزادار ہو گئی ہے. بات جس لے وال کے آئی ہے مسلمانہ دے قید خانے چو رہائی ملی ہے. عزادارو وقت کربلا دے وچ آ گئی ہے. کربلا اچ داخل ہوئی ہے بھرا دے سامنے آ کے پیا دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر. شدم چو وارد بزم یزید بازوے بستے 1000 مرتبہ مرگ خود از خدا تلبیدم. آدھیے بھرا جس لے میں بدے ہتھاں دے نال یزید دے دربار چ داخل ہویاں. آدھی اماں دا جایا میں 1000 واری اپنی موت منگ دی رہیاں. آدھی رہیاں میرے اللہ کاش میں موت آ ونجیا میں بغیر چادر دے شرابیاں دے دربار چ ناواں. عزاداروں میں عرض پیا کرداں آیاں چہلم کران بھراواں دا. آیاں چہلم کران بھراواں دا. تے ترے بھینی قید نبھا کے
او بہوں اوکھیاں لتھیاں محملہ تو اکبر دی جاگیرچ اللہ اکبر تے بہوں رنیاں آئیو قبر عباس اتے تے کل شام دا حال سنا کے کیڑی گال آدن جیندہ معاش کی ہامیں او جیندہ معاش کی ہامیں او شامچ رہ گئی آیاں میلا کفان پوا کے آدن عباس سکینہ سلام معذرت چانا وقت کوئی نہیں آدن سکینہ عباس سکینہ سلام دین دیا یا سکینہ وال معافی منگ دیا چاچا میں پانی نہ منگا تیرے بازو قلم نہ ہوانا ایک وین تے دعا پیا دینا ولی سفار دے دوجے عشرے وچ ولی سفار دے دوجے عشرے وچ تے جس دم ثانی زہرائے رکی ویر رئیس دی سرحد تے گھن ترے محمل گھن ترے محمل اللہ اکبر اللہ اکبر تے بہوں دیر تائیں میں عرض کیتا ہے ترائے معامل جن کے گس لے گئی آئی 53 معاملان تے جس لے وال آئی ہے اس لے ترائے معاملان بھرا عباس دے باروں کھلو کے آدیے میں شام دی تھکی ہوئی والے آئیاں میں کو اٹھ تو آن لائے غازی بین وال آئی میں آپے اٹھ دے چڑھ دی رہیاں تے لان دی رہیاں غازی ہون میں آپ لا